الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کو سب سے پہلے کائنات میں فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ کتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسری بڑی مخلوق جنات کو پیدا کیا اور انسانوں سے بہت پہلے، اور اس زمین پہ یہ تھے اور فساد بھی کرتے تھے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ ان کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے، شرارت کا مادہ زیادہ ہے۔ مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان میں ایک نبی آئے تھے تو انہوں نے شہید کر دیا تو نبوت ختم ہو گئی، اور بعض کے مطابق ان میں نبوت آئی ہی نہیں تھی، نبوت صرف انسان کی عظمت ہے، اور جنات جو انسانوں کے نبی ہیں جس دور میں بھی، انہی کے انہیں مکلف ہونا پڑے گا، انہی پہ ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو انسان میں اس کی روح کو سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا اور عالم امر میں پیدا فرمایا۔ عالم امر آسمان دنیا سے اوپر، عرش معلی سے بھی اوپر وہ مقام ہے جہاں اللہ جل شانہ نے انسان کی روح کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے اللہ جل شانہ نے اس سے عہد لیا لست بربکم، تو تمام ارواح نے کہا بلا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ کے ہاں سے ایک تعین پروگرام تھا کہ کس کو کس وقت میں دنیا میں اتارا جاتا ہے، یعنی اس کے وجود میں اس کی روح کو آنا، ماں کے رحم میں آنا، یہ اللہ جل شانہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے، اور اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنی روحیں ہیں پیدا کی گئی یہ بھی اللہ ہی جانتے تھے۔ کسی کی روح اپنی مرضی سے پیدا نہیں کی گئی، اللہ نے ہی پیدا فرمائی۔ اور پھر اللہ جل شانہ جب دنیا میں روح کو بھیجتے ہیں تو دنیا میں جب روح آتی ہے تو وجود کے اندر تو بعض ماں کے پیٹ میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض کچھ سانس لے کے، کچھ بالکل بچپن میں، کچھ نوعمری میں، کچھ جوانی میں، کچھ حدیر عمر میں اور کچھ بڑھاپے میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں سے طے شدہ امور ہے، جسے کوئی بھی نہ روک سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ جب یہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں بات چلتی ہے تو اکثریت کی بات چلتی ہے، انفرادی واقعہ یا انفرادی ترتیب کو اس میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، ایک مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ بات کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں، وگرنہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ ان پہ یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ نے اب روح اپنی مرضی سے پیدا فرمائی، اور اس کے بعد جسم بھی، اس کا وقت جو دنیا میں آنے کا وہ بھی اللہ نے اپنے وقت پہ ہی ہر کو پیدا فرمایا۔ اب اس میں کسی بھی انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوگا، مرد ہوگا، عورت ہوگا، کس مقام پہ پیدا کیا جائے گا اور کس خاندان میں پیدا کیا جائے گا، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کا مقدر کیا ہوگا، اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس کا قد کاٹ کیا ہوگی، اس کی ذہنی اپروچ کیا ہوگی، اس کے اندر کیا صلاحیتیں، یہ بھی من جانب اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، جسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ چاہے تو بادشاہوں کو اولاد نہ دے، چاہے تو غریب کو ڈھیروں بچے دے دے، کسی کو لڑکے دے دے، کسی کو لڑکیاں دے دے، کسی کو دونوں دے دے اور کسی کو بالکل ہی نہ دے،
یہ بھی اس کا اپنا نظام ہے، کسی کی قوت، کسی کی طاقت، کسی کی ترتیب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتی، اور جب دے بھی تو لے لے، کوئی بھی بدل نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، یہ اس کا نظام ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو تعین شدہ ہے، مقدر کا حصہ ہے، جس میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم انسان پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا کیا، ہمیں جانور بھی بنا سکتے تھے، ہماری شکل و صورت اللہ نے بنائی، ہمارا قد کاٹ اللہ نے بنایا، ہمارا خاندان، ماں باپ اللہ نے بنائے، ہمارے علاقے میں جو ہیں وہ اللہ نے تعین فرمائے، ہماری ذہنی اپروچ، ہماری خوبصورتی، ہماری نگاہ، ہماری یہ ساری صلاحیتیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اس میں کسی کا بھی اپنا کوئی عمل دخل نہیں۔ بعض اتنے ذہین ماں باپ ہوتے ہیں اور بچے نالائق ہوتے ہیں، اللہ دکھانا چاہتا ہے میں چاہوں تو یہ ایسا بھی کر دیتا ہوں، اور بعض ماں باپ ان پڑھ ہوتے ہیں اور بچے بھلا درجے کے ذہین ہوتے ہیں، دنیا میں اپنا نام زندہ کر دیتے ہیں، یہ بھی اس میں دکھانا چاہتا ہے کہ بھی میں ہی کرنے والا ہوں۔ بعض ماں باپ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بچے اچھے خوبصورت نہیں ہوتے، اور بعض ماں باپ خوبصورت نہیں ہوتے اور بچے ایسے حسین ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی یہ جتنے امور ہیں اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بیماری اسی کی مرضی سے آتی ہے، شفا وہی دینے والا ہے، موت کا صرف وقت نہیں تعین بلکہ موت کے لیے اللہ جل شانہ نے جگہ بھی تعین کیا، وہ اپنے مقام پہ پہنچتا تو موت آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تعین شدہ ہے، جس میں کسی کی قوت، کسی کی کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر کرے گا تو بیکار ہے، کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کتنے لوگ، ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، اللہ نے لکھی ہی نہیں تھی، اور بیماری بھی کوئی نہیں، سارے ٹیسٹ لائے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقدر میں تو اس کے مقدر میں نہیں لکھی تھی۔ اور بعض ایسے ماتر سے کمزور سے ہوتے ہیں تو اولادوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہاں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے تو میں نے پوچھا ویسے، میں کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنا کتنے ہونے چاہیے؟ میں کہا مجھے کیا پتا، کہتا ہے اندازہ۔ میں نے مذاق کر کے کہا میں 10 ہیں، اس نے کہا نہیں جی آپ نے کم بتایا، میرے 15 بچے ہیں، پتہ نہیں 11 لڑکیاں اور 4 لڑکیاں۔ میں نے سمجھا مذاق کرتا، اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، اللہ کی مرضی۔ وہ گاؤں میں وہ بیابان میں رہتا تھا، بس اللہ دیتے جا رہے تھے۔ تو بھئی میں جو عرض کر رہا ہوں نا، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہیں، اللہ نے تعین کیا ہے، جو ہماری کوشش کے لیے اس سے نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کے اندر اگر اللہ نے صلاحیت لکھی ہے تو وہ تعلیم اس کو فائدہ دیتی ہے، اگر اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی تو تعلیم کے باوجود وہ نہیں چل سکتا۔ اگر اس کے اندر ذہانت نہیں ہے تو جو مرضی تعلیم دے لو۔ ایک بندے کو اللہ نے یہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے تو یہ اسباب اس کو نفع دیتے ہیں، صلاحیت نہ ہو تو اسباب نفع نہیں دیتے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ جل شانہ نے انسان کو پابند کر دیا محنت پہ، کوشش پہ، کہ تم کرو گے تو ملے گا، نہیں کرو گے تو بس۔ وراثت مل جاتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ باپ بڑ کھڑپتی آدمی ہے، بہت امیر ہے، تو بچہ جو ہے نالائق بھی ہو، خوبصورت نہ بھی ہو، جیسا بھی ہو، اسے جائیداد تو ملے گی۔ یہ جو آگ کر دیتے ہیں، آگ شک کوئی نہیں ہوتا، شریعت میں آگ نہیں ہوتی، یہ انگریزوں نے کوئی بنائی ہوئی بات تھی، یہ تو طے شدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ بہنیں بھی حصہ دے دیتی ہیں اور یہ آگ کر دیتے ہیں، سارے ایسا ہی ہے۔ کچھ امور میں کچھ چیزوں کی ترتیب ہے، وہ علماء سے سیکھنی چاہیے، خود نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح اسے مل جاتا ہے۔ لیکن باپ اگر نبی ہے اور بیٹا اس پہ ایمان نہیں لے کے آیا تو بیٹا مسلمان نہیں ہے۔ باپ نبی ہے، باپ اس پہ ایمان نہیں لے کے آیا تو اس کا والد بھی مسلمان نہیں ہے۔ میدان محشر میں اس کی سفارش وہ نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکیں گے، اجازت کریں گے بھی نہیں نا۔ نبی تو وہی کام کرتا ہے جو اللہ نے اجازت دی ہوتی ہے، تو ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی، کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کر سکے۔ اب آپ اندازہ ہے دنیا کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، حصے میں مل جاتا ہے، نہ چاہتے بھی مل جاتا ہے، لیکن دین کے لیے محنت کرے گا تو ملے گا، نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک بات، دوسری بات، یہ دنیا کی چیزیں پائیدار نہیں ہیں، عارضی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں، میری بات سے پہلے میری روح نکل جائے اور میرا آخری وقت ہو، مجھے کیا پتہ ہے۔ میں نے تو بہت واقعے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں
میں نے لوگوں کو ایسے بہت لوگوں کو اپنے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا ہے، کافی لوگوں کو۔ منا میں مزدلفہ سے منا آ رہا تھا حج سے، تو بڑی رش تھی، تو میرے سامنے ایک آدمی اچھا مضبوط خوبصورت غیر ملکی تھا، تو ایسے نا اس نے مسکرانا شروع کر دیا، تو میں نے ایسے ہی نگاہ پڑی، میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ اگلے ہی لحظے میں وہ گر گیا، پتہ ہی نہیں، میں تو حیران ہو گیا یہ کیا ہوا اسے۔ اسی طرح میں نے اور لوگوں کو بھی جاتے دیکھا جنہیں کوئی بیماری نہیں تھی، بس چلے گئے۔ ضروری نہیں ہے بیمار ہو، حادثہ ہو، کوئی تکلیف ہو، وقت تعین ہے، اس پہ اس نے چلا جانا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود ہمارا دنیا پہ اتنا یقین، اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی توغو کہ جو غیر یقینی ہے، اور جو یقینی ہے آخرت، اس کے لیے ہماری محنت 1% بھی نہیں دنیا کے مقابلے میں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تو وہاں ایک صاحب کھانا کھا رہے تو لائٹ چلی گئی، تو اس نے کہا لائٹ کو کیا؟ اس نے ایسے ہاتھ لگایا بلب کو تو کرنٹ پڑی، وہ پانی بھی وہیں پڑا، روٹی آدھی وہیں پڑی، اور دنیا سے وہ چلا گیا۔ اس کے مقدمے میں روٹی نہیں تھی، وہ چلا گیا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، جوان، بالکل اچھا جوان تھا، بس اللہ کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے وقت آ گیا تھا۔ تو بھئی یہ دنیا جو غیر یقینی ہے، کچھ پتہ نہیں، رات یا آخری رات ہو سکتی ہے، کوئی سفر آخری سفر ہو سکتا ہے، کچھ نہیں پتا، لیکن اس کے لیے اتنی محنت، اور جو یقینی ہے آخرت اور ختم بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے انسان کی محنت نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بوگے وہ کچھ کاٹو گے۔ تمام نبی دنیا کی سلیقہ سکھانے کے ساتھ اصل مقصد آخرت ہوتی ہے کہ ان کی آخرت بن جائے، اور یہ خاصہ ہے دین کا کہ اس کی محنت سے آدمی کی دنیا بھی عزت والی بابرکت ہو جاتی ہے، اور اس کے اللہ اسے آخرت کا نفع بھی دے دیتے ہیں، اور دین سے ہٹ کے، نبی کی ترتیب سے ہٹ کے دنیا بھی وبال بن جاتی ہے۔ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، پیسہ ہو بھی تو ذلت آ جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، اور آخرت تو ویسے بھی چلی جاتی ہے۔ تو ساری محنتوں کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آدمی کی آخرت بن جائے۔ یہاں کتنے بادشاہ ہیں، بڑے عہدوں والے ہیں، مال والے ہیں، بڑی شان شوکت والے ہیں، کار کوٹھیوں والے ہیں، میدان محشر میں وہ غریبوں کے غریب ہوں گے، دھکے کھا رہے ہوں گے، فرشتے مار رہے ہوں گے، بندے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں نا سورہ حاقہ میں قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ جب اسے پکڑا جائے گا تو پکارے گا اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہ میں دنیا میں ذرا بیمار ہوتا تو لائن لگ جاتی تھی، یہاں آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بیوی کدھر چلے گی، بچے کدھر چلے گی، بیوی کہے گی خاوند کہاں چلا گیا، بچے واقف کار کہاں چلے گئے، دنیا میں لائنیں لگتی تھی، میرے تابع، میرے نوکر، میرے چاکر کدھر چلے گئے، آوازیں دے گا، کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو پکڑا جائے گا، ایک شخص کی ماں کو پکڑا جائے گا، وہ شخص دیکھے گا تو وہاں سے بھاگ جائے گا کہ یہ نہ ہو کہ ماں کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں۔ جیسے آج دنیا میں کوئی اگر کسی جگہ اٹیک ہوتا ہے تو اپنے ساتھی کو بھی مار دیتے ہیں کہ ہماری خبر نہ کر دے، ہماری وہ خبری نہ کر دے نا۔ تو بھئی یہ دنیا کا معاملہ اتنا غیر یقینی اور ختم ہونے والا، اور آخرت میں جو ہے وہ امیر وہ ہوگا جو دنیا سے یہ اعمال لے کے آئے۔ دیکھیں دنیا کی کرنسی یہ مال ہے نا، اس کو ڈالر لے لیں، پاؤنڈ لے لیں، ریال لے لیں، پاکستانی کسی بھی کرنسی میں گولڈ لے لیں، چاندی لے لیں، اور چیزیں بھی بہت آ گئی ہیں، جائیداد آ گئی ہے، ساری ایک قسم کی کرنسی کی صورتیں ہیں نا، اور بھی جو چیز مال لے لیے جاتے ہیں کرنسی کی صورتیں ہیں، تو یہ یہاں نفع دیتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ کہ بعض دفعہ ہونے کے باوجود ان سے نفع نہ ہو تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی کرنسی یہ نیک اعمال ہیں، یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں وہاں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے تو اس کو ایک چیک دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ چیک جو ہے نا فلانے دن کیش ہوگا، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں لگتی، اور وہ بالفرد مال وہ 10 کروڑ کا ہے، اور وہ ایک کاغذ ہے۔ اب اسے اگر یقین ہے کہ یہ وہ ڈیٹ آتی ہے تو 10 کروڑ اسے مل جاتا ہے، ایک کاغذ ہے،
اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ میرے نبی کے زبان عطر سے نکلنے والا، لسان نبوت سے نکلنے والا، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والے قرآن مجید، احادیث، اعمال اس چیک سے زیادہ قیمتی ہیں۔ چیک پھر ڈسانر ہو سکتا ہے، وہ ڈسانر نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول، قبول ہی قبول۔ اور بھئی ہماری اوقات کے مطابق نہیں دیا جائے گا، اللہ کی شان کے مطابق دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں کم سے کم اجر 10 گنا ہوتا ہے، اور جہاں 700 گنا اور اس سے زیادہ جہاں اللہ چاہے دے دیں گے۔ آدمی حیران ہو جائے گا یہ کیا بن گئی، بعض چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتا رہا، اس پہ اتنا بڑا اجر بن جائے گا اللہ کے ہاں سے، وہ کہے گا یہ کیا بن گئی، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو دنیا کی پہ ہمارا جیسا یقین بنا ہے تو آخرت پہ تو ہمارا یقین بنا ہی نہیں، یہ بنانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، ترتیب کو بنانا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی کا یقین بنتا ہے، اور اس طرح نہیں بنتا آدمی کا یقین۔ کیا بنے گا جی، کیا ہوگا جی، ایک تار گزر رہی ہے تو کوئی آدمی پکڑنے لگا، دوسرا کہتا نہ پکڑو شارٹ لگ جائے گی، اس پہ کتنا اعتماد ہوتا ہے، آدمی نہیں پکڑتا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ رستہ جس پہ چل رہے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آگے دنیا میں آپ دیکھیں نا، کسی جگہ کوئی پل ٹوٹ جائے نا اچانک، تو جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے لوگ راستے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں آگے نہ جاؤ، پل ٹوٹا ہوا ہے۔ کوئی کہے میں تو نہیں مانتا، تو پھر تو نیچے جائے گا نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں میں کون ہوں، صدقے جائے یا رسول اللہ، میں کون ہوں؟ فرمایا ایک شخص، ایک آگ کا الاؤ ہے، اور آگ پہ اوپر پروانے آتے جا رہے ہیں اور جلتے جا رہے ہیں، اور ایک شخص دونوں ہاتھوں سے ان پروانوں کو آگ سے جلنے سے روک رہا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں۔ فرماتے ہیں لوگ جہنم کی طرف گر رہے ہیں، میں دو ہاتھوں سے پکڑ کے انہیں روک رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ ہمارا یقین نہیں بنا، وہ کیفیت نہیں بنی۔ 5000 کا نوٹ کسی کے پاس ہو، وہ کہتا میں تو بہت امیر ہوں، میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں گا، کھا لوں گا، پی لوں گا، سفر کر لوں گا۔ لیکن یہ اہتمام نہیں ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے سے اللہ وہ کام کر دے گا جو انسانی کے پیسے اور اسباب اور انسان کی سفارش سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اکابر کے یقین تھے، کیفیت تھی، ان کی زندگیاں بنی ہوئی تھی، 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ کے فیصلے آ جایا کرتے تھے، ان کا اللہ پہ یقین تھا، رسول اللہ والے اعمال پہ یقین تھا، سنت رسول پہ یقین تھا۔ تو بھئی میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا میں آدمی کو جائیداد بھی مل جاتی ہے، حصہ بھی مل جاتا ہے، اس کا جو مقدر ہے مل جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے اس کو محنت کے بغیر نہیں ملے گا۔ چاہے وہ نبی سے بیٹا ہو، والد ہو، رشتہ داری ہو، نہیں ملے گا جب تک کہ نبی کے طریقے پہ نہیں چلے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ یہ زندگی، یہ جو ہے نا، یہ دنیا ایک ورکشاپ ہے جس میں آخرت کی محنت سیکھی جاتی ہے کہ آخرت کامیاب کیسی ہو جائے، کیسے کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات ایسی ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے برابر نہیں، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں فرض اور صدقات کے بارے میں نا، کہ زکوٰۃ فرض ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص زکوٰۃ میں نا گٹھلی دے کھجور کی، اور دوسرا شخص پہاڑ کے برابر صدقے میں سونا دے، تو وہ اجر میں اس فرض کے برابر نہیں جا سکتا، اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص صاحب بصیرت تھے، تو قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا انہوں نے، سبحان اللہ۔ تو صاحب قبر نے سے ان کی کلام ہو گئی، تو صاحب قبر نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، اور مجھے تلاوت کرتے 500 سال گزر گئے ہیں، یہ 500 سال کی تلاوت آپ لے لیں اور 3 دفعہ سبحان اللہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے، مجھے تو بات نہیں تمہاری سمجھ آ پا رہی۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، مجھے قرآن سے اتنا عشق تھا
کہ میں قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ قدرت والے اللہ، اگر آپ کے ہاں سے اجازت ہوتی ہے کہ آدمی برزخ میں جا کے، قبر کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں نا، برزخ میں جا کے قرآن پڑھ سکتا ہے تو اجازت ہوتی ہے تو اللہ مجھے ضرور اجازت دینا کہ میں اس قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ نے وہ میرے اجر کے وہ طور پہ ایک نعمت کے طور پہ دیا، لیکن جو میں یہ کر رہا ہوں مجھ پہ ثواب نہیں ہے. تو نے جو 3 دفعہ سبحان اللہ کا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا تجھے اجر کیا ملا ہے. ہمارا یقین نہیں بنا اعمال پہ، ترتیب پہ نہیں بنا. اللہ کے ہاں جو عطا کا دار و مدار ہے وہ اللہ کی ذات کی اپنی شان کے مطابق ہے. تو بھئی دنیا میں ہم آئے جس محنت کے لیے، وہ محنت اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اپنی آخرت یہاں سے بنا کے جائیں. یہاں کتنے نام والے ایسے، شہرت والے ایسے، ہر اعتبار سے ایسے میدان محشر میں ذلیل، رسوا، پریشان، بدحال ہوں گے. میں نے پہلے بھی سورہ حقہ کا بتایا کہ وہ آدمی کہے گا کدھر چلے گئے، تو اسے پکڑ لیا جائے گا، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ ہم سب کو اس کو بچائے. ایک بات بھئی، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اور اپنی محنت نہیں کرنی، اپنے ساتھ اپنے گھر کی سب سے پہلے محنت کرنی ہے. خاوند ہے تو بیوی اور بچوں کی، اور بیوی ہے تو خاوند اور بچوں کی، ماں باپ کی، یعنی یہ بھی اس کے بھی ماں باپ کی، اولاد کی، پھر ماحول کی. جب آپ سب کو لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کا چلنا آسان فرما دے گا. اور وہ جو لوگ آپ کے کہے اور سننے سے لگ جائیں گے، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، وہ جتنی نمازیں پڑھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نمازیں لکھی جائیں گی، ثواب ملے گا. ایک آدمی نے 1000 بندوں کو دین پہ لگایا اور وہ دنیا سے چلا گیا. 5000 نمازیں روز اس کے نامہ اعمال میں، اس کی قبر میں اس کو اجر دیا جاتا ہے. اور جنہوں نے لاکھوں لگائے ان کا کیا بنتا ہوگا. صحابہ کی بدولت ہوا ہے تو صحابہ تو بہت بلندی پہ ہیں. تو بھی آپ اس بات کو کہ میں نے اپنی ماحول کو بھی بنانا ہے، میں نے اپنی اولادوں کو بھی چلانا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی شروع کی محنت ہوتی ہے، آپ محنت کر کے ایک ماحول بنا لیں، وہ ماحول آپ کو پھر لے کے چلتا ہے. اس مسجد میں جب میں ذکر کے لیے ہوتا تھا تو بعض دفعہ رات 12 بج جاتے، کئی دفعہ میں یہ سوچ چکا ہوتا تھا، انتظار کرتے کوئی آ جائے ذکر کرا دوں. کتنی دفعہ ایسا ہوا رات کو 12:30 پونے 1 بجے گھر جاتا تھا، انتظار کرتے کرتے سو جاتا تھا، اکیلا ہوتا تھا. ہوتے ہوتے کرتے کرتے بنتے ہو گیا. آج ان نیک لوگوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے رہا ہے. 4 ٹائم کا اجتماعی ذکر روزانہ کا آن لائن، تو یہ ان نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہے. ورنہ میں بھی دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو ہی جاتا. تو یہ ایک پابندی بھی ان نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے مجھے نصیب ہوئی ہے. انہی کے برکت سے اللہ مجھے بھی ذکر کی توفیق عطا فرما رہا ہے. آپ اپنے گھروں کے ماحول بنائیں، آپ کی اولاد آپ کی دین میں آپ کی محافظ بن جائے گی. آپ یقین مانیں، میں نے دیکھے ہیں کتنے ایسے لوگ کہ جن کی بوڑھے ہو گئے، معذور ہو گئے اور بیچارے کچھ ہو گئے، تو ان کی اولاد ان کے کھانے پینے سے زیادہ ان کی نمازوں کی فکر کرتی ہے. انہیں تیمم کراتی ہیں، انہیں وضو کراتی ہیں، انہیں نمازیں پڑھاتی ہیں جیسے کھلاتے ہیں، ان کی دین کی حفاظت کرتی ہیں. یہ کس کی برکت ہے کہ نیک اولاد ہے. وگرنہ اولاد اگر نیک نہ ہو تو وہ تو اسپتال میں داخل کرا کے کوئی نوکر وہاں لگا کے کہتے ہیں چلو یار. اور کتنے تو میں نے خود دیکھے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کرو، ماں باپ بیمار ہیں اللہ اٹھا لے، تاکہ یہ مصیبت میں ہیں. ان ماں باپ سے کبھی کوئی پوچھتا کہ بچہ موت کے منہ پہ بھی جا رہا ہو تو ماں اور باپ نے نہیں کہا اللہ اس کو اٹھا لے، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری زندگی بھی اسے دے دے. کتنا بدل گیا ہے یہ. آپ اپنی اولادوں کی، میں نے الحمدللہ ایسے حضرات دیکھے ہیں کہ جو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ایک قرآن مجید روز پڑھتے رہے، کتنا زمانہ پڑھتے رہے. یہاں تو کسی پوچھو بیٹھ کے کبھی کتنا استغفار کلمہ پڑھا ہے تو کوئی چند میں بعض میں کروڑوں پڑھا ہے. انہوں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. کتنے ایسے ہیں ماں باپ کو وہاں دفن کر کے پورا قرآن مجید ختم کر کے اپنے گھر واپس آئے.
یہاں تو 112 پڑھنے کی بھی کسی کو نہیں ہے. اور بھائی باپ ماں فوت ہو جاتے ہیں، غسل دینا کسی نہیں آتا، کفنانا کسی کو نہیں آتا، قبر پہ سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع کسی کو نہیں آتا، دعا کرانی کسی کو نہیں آتی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ماحول بنانے سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں آخرت کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں جیسا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کھانا نہ کھائیں تو بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ہماری روح کے لیے ذکر، اذکار، تلاوت، نیک ماحول اس سے زیادہ ضروری ہے. مچھلی کے لیے پانی ہے، پانی سے نکال کے سونے کی تھالی میں رکھو تو پھڑک کے مر جائے گی. روح کے لیے ضروری ہے نیک لوگوں کی صحبت ہے، اس سے نکالو گے تو اس کی بھی روحانی زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ مجھے آپ کو اچھا نیک ماحول اللہ نے ذکر کی بدولت عطا فرمایا ہے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو بھی جوڑے رکھے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کامیابی کے ساتھ جائیں، اور جب موت کا وقت آئے تو مزہ ہی آ جائے. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ 5-6 دن پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اچانک بہت ہی زیادہ خراب تھی. تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شاید وقت پورا ہو گیا نا. تو وائف دوسرے کمرے میں حفظ سنا رہی تھی اپنا، تو میں نے اس سے بیل دے سکتا تھا. میں نے کہا کیا ضرورت پڑ گئی اسے تنگ کروں، آئیے دیکھ لے گی. میں نے سب سے پہلے استغفار کی، پھر کلمہ پڑھا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ ہو کے دعا فرمائے. دربار نبی میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا نوکر غلام حاضر ہے. لگ رہا تھا کہ جا رہا ہوں نا، تو میں کہ ابھی روح نکل جائے گی رسول اللہ کے قدموں میں، تو بس چلے جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ ذکر کی برکت ہے، یہ نیک لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی برکت ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے بھی اگر ملکو موت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں زندگی کا سب سے کامیاب دن ہے کہ مسجد میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. زندگی جو مقدر میں ہے نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، ساری غلط فہمیاں ہیں. نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ بندش کر سکتا ہے. سب غلط فہمیاں ہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے.